السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سبھی دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ دوستو، اللہ کی رحمت ہر انسان پر بارش کی طرح برستی ہے، اور اللہ کی نعمتیں ہر انسان پر روزانہ اترتی رہتی ہے۔ ہم اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں جو بات آپ کو سنانے لگا ہوں، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حضرت حسن بصری کے دور کا ہے۔ حضرت حسن بصری کے دور میں ایک عورت ہوا کرتی تھی، جو کہ حضرت کی مجلس میں باقاعدگی سے آیا کرتی تھی۔ بڑی نیک خاتون تھی، تقوی شعار عورت تھی۔ یہ حضرت کی مجلس اٹینڈ کرتی تھی۔ اس بیچاری کے شوہر کا جوانی میں ہی انتقال ہو گیا، اور اس عورت کا ایک بیٹا بھی تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جوانی جب شباب پہ ہو تو انسان کو بری لتیں لگ ہی جایا کرتی ہے۔ لیکن یہ بچہ جب گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے اس کی نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، اور اس کی اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی، اور یہ اٹھتی ہوئی جوانی گلوروفارم کے نشے کی طرح ہوتی ہے دوستو۔ جیسا کہ نشہ مریض کو سونگھاؤ تو کچھ پتہ نہیں چلتا، دن کب چڑھا کب ڈوبا۔ یہ جوانی بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ یہ جوانی دیوانی، مستانی، شہوانی، کچھ پتہ نہیں ہوتا اس جوانی میں نوجوانوں کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ اپنے جذبات میں لگے ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر اس کو سمجھاتی تھی دوستو، بچے پر اس کا کچھ اثر نہ چلتا۔ وہ ان کو حضرت حسن بصری کے پاس لے کر آتی۔ حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس کی نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ماں کو ملنے آتا، ماں پھر سمجھاتی، اور پھر اس کو حضرت کے پاس لے جاتی۔ حضرت بھی سمجھاتے، دعا بھی کراتے، مگر اس کے کان پر جوں نہ رینگتی۔ حتیٰ کہ حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، کہ اللہ تعالیٰ کبھی اللہ تعالیٰ مہر جباریت لگا دیتے ہیں، دلوں کو پتھروں سے بھی زیادہ سخت کر دیتے ہیں۔ لہٰذا حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اب اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ ماں تو بہرحال ماں ہوتی ہے دوستو۔ دنیا میں ماں ہی تو ہے جو اچھوں سے بھی پیار کرتی ہے اور بروں سے بھی پیار کرتی ہے۔ اس کی نظر میں تو اس کے بچے بچے ہی ہوتے ہیں، ساری دنیا اچھوں سے پیار کرتی ہے۔ ماں وہ شخصیت ہے، اولاد بری بھی ہو جائے وہ کہیں گی قسمت اس کی، مگر میرے تو بچے ہیں۔ ماں تو ان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ باپ بھی کہہ دیتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ، اس کو دھکا دو، مگر ماں کبھی نہیں کہتی۔ اس کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے، چنانچہ ماں اس کے لیے پھر کھانا پکا کر دیتی، اس کے لیے دروازہ کھولتی اور پیار سے سمجھاتی، میرے بیٹے نیک بن جا، زندگی اچھی کر لے۔ اب دیکھیے اللہ کی شان کہ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے صحت بھی خراب کر لی، دولت بھی تباہ کر دی، اس کے جسم میں بیماری پیدا ہو گئی، ڈاکٹروں نے بیماری بھی لا علاج بتائی۔ شباب کے کاموں میں پھرتی بھی شباب کے کاموں میں وہ لگ گیا دوستو، لا علاج بیماری لگ گئی۔ لہذا اب اٹھنے کی بھی سکونت نہیں رہی، اور بستر پر پڑ گیا۔ اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں پھر پاس بیٹھی ہوئی محبت سے سمجھا رہی ہے، میرے بیٹے اب تو نے جو زندگی کا حشر کر لیا وہ تو کر لیا، اب بھی وقت ہے تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ جب ماں نے پھر پیار بھرے محبت بھرے انداز سے اس کو سمجھایا، اس کے دل پر کچھ اثر نہ ہوا۔ کہنے لگا، ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا، امی میں چل کر جا نہیں سکتا، آپ اٹھ کر لے جا نہیں سکتی، تو میں کیسے ان تک پہنچوں؟ امی آپ ایسا کرے کہ آپ خود ہی حسن بصری کے پاس جائے، بچے نے کہا، اور حضرت کو بلا کر لے آئے۔ اس کی ماں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں حضرت کے پاس جاتی ہوں۔ وہ حضرت کے پاس گئی۔ بچے نے کہا، امی اگر آپ کے آنے تک میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو امی
حسن بصری سے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز بھی وہی پڑھاوے۔ چنانچہ ماں حضرت حسن بصری کے پاس گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے اور تھکے ہوئے تھے، درس بھی دینا تھا، اس لیے قیل اللہ کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کیا حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلے اور میرے بچے کو توبہ کرا دے۔ حضرت نے سوچا کہ اب پھر وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے، پھر وہ اس کا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی وقت ضائع کرے گا۔ سالوں سال گزر گئے، اب تک تو کوئی بات اس پر اثر نہیں کری۔ کہنے لگے میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کی نماز حسن بصری پڑھاوے۔ حضرت نے کہا میں اس کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر! اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اور کچھ حضرات تھے اس امت میں کہ جو بے نمازی کے جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہ تو امام اعظم پر اللہ رحمت نازل برسائے کہ انہوں نے گنجائش رکھی کہ آپ فرماتے اس نے نماز تو چھوڑی ہے، اس نے کافر والا کام تو کیا، مگر کفر کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اس نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی، لہٰذا میں جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا۔ اب وہ شاگردہ تھی، چپ کر بیٹھ گئی، مغمون دل ہے، ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف سے حضرت کا انکار، اس کا غم تو دگنا ہو گیا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اپنے گھر تشریف لے آئی۔ بچے نے ماں کو زار و قطار روتا ہوا دیکھا، اب اس کا دل موم ہو گیا۔ کہنے لگا امی آپ کیوں اتنا زار و قطار رو رہی ہے؟ ماں نے کہا بیٹا ایک تیری یہ حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا، تو اتنا برا کیوں ہے؟ اللہ اکبر! کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی پڑھانا نہیں چاہتے۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کے دل پر صدمہ ہوا۔ کہنے لگا امی مجھے مشکل سے سانس آ رہی ہے، ایسا نہ ہو میری سانس دکھڑنے والی ہو، لہٰذا میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا وصیت ہے؟ دوستو یہ وصیت عجیب وصیت ہے۔ کہا امی میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتوں کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش کو گھسیٹتے ہیں۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ اور امی مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا بیٹا تجھے قبرستان میں دفن کیوں نہ کروں؟ کہا امی مجھے اس صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت اس نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی بات کہی تو پروردگار کو اس کی بات اچھی لگی۔ اور یاد رکھنا دوستو اللہ ٹوٹے دل کی آہوں کو سنتے ہیں۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قرار کی آہوں کو سنتا ہے؟ کون ہے جو غم زدہ دلوں کو تسلی دیتا ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے۔ تو اس نوجوان نے ٹوٹے دل سے اللہ کے سامنے عاجزی کی، پروردگار کو اس کی بات اچھی لگی، اس کی روح قبض ہو گئی، ابھی روح نکلی ہی تھی اور ماں اس کی آنکھ بند کر رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ حضرت نے اندر سے پوچھا من دخل باب، کون ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب آیا میں حسن بصری ہوں۔ اللہ اکبر! حضرت آپ کیسے؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے کر میں سو گیا، خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا، پروردگار نے فرمایا حسن تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی، تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری آیا کھڑا ہے۔ پیارے اللہ جب آپ اتنے کریم ہیں کہ مرنے سے چند لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے آپ اس کی زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، تو اے مالک آج ہم آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اپنے جرم کی معافی مانگتے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں۔ میرے مالک ہم مجرم ضرور ہے،
ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہماری حقیقت آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، مگر رحمت فرما دیجئے مولا، گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ ہم تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کرتے دوستو، اللہ تعالیٰ کی جہنم کی گرمی کہاں سے برداشت کریں گے؟ اے پروردگار عالم، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے اور باقی زندگی ایمانی، اسلامی، قرآنی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔